وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 حصہ دوم. سامعین کرام، آج کے درس کا ایک ہی موضوع ہے اور وہ یہ ہے کہ کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ارشاد ہوا تم یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب میری جانب سے تمہارے پاس کوئی ہدایت وہی آ جائے سو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد نصیب ہوگا. سامنے کرام، جو گزشتہ سبق تھا وہ آج کا ہی ہے. آپ نے ترجمہ بھی سن لیا اور مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی موضوعات جو ہیں اس گفتگو کے وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں کیوں بھجوایا ہے، اس کا مقصد حیات کیا ہے اور اس کی کامیابی کا راستہ کیا ہے اور اس کی ناکامی کن وجوہات کی بنا ہو سکتی ہے. یعنی کامیابی اور ناکامی کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے ذرائع کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں، ان سب پہ بات ہو رہی ہے. تو ذرا اس مضمون کو ذرا دل کے کانوں سے سنیں تو امید ہے کہ فائدہ ہوگا، ورنہ رسمی طور پہ تو ہم سنتے رہتے ہیں. تو بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی، اللہ تعالیٰ کی دیدار کی اور انسان کے مقصد حیات کی. انسان کا مقصد حیات اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے جو ہیں چونکہ ان کا مقصود اللہ ہی ہوتا ہے لہٰذا وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. تو اللہ سے شدید محبت کیوں؟ کہ اللہ ہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے اور وہی ہمارا مقصود ہے، وہی ہمیں محبوب ہے. شدید محبت اللہ تعالیٰ. دیکھیں جو مقصود ہوتا ہے، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، جو مقصود ہوتا ہے وہ محبوب ہوتا ہے. اب دنیا دیکھیں ہمیں محبوب ہے تو اس میں بادی النظر سے کیا پتہ چلتا ہے، یعنی بادی النظر سے یہ پتہ چلتا ہے ہمارے یہ دنیا سے محبت کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہمیں مقصود ہے، ہم یہ چاہتے ہیں. دیکھیں ایک اچھی زندگی کا طالب ہر ایک شخص ہوتا ہے. اب اچھی زندگی میں آپ لگا لیں مال ہے، اولاد ہے اور آپ کا ایک بھرا گھر ہے، پھر آپ کی عہدہ ہے، کاروبار ہے، نوکری ہے، آپ کی جو بھی وہ ہیں مصروفیات، یہ سب جو ہیں آپ کو پھر پیاری لگنے لگتی ہیں. یہ سب چیزیں جو ہیں جن کا تعلق ظاہر سے ہے یا آپ کو پیاری، تو اس سے
نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ آپ کا مقصود صرف اور صرف دنیا ہے، دنیا، ذلیل دنیا۔ یہ مقصود انتہائی غلط ہے اور باطل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ دیکھو جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ ختم، خرچ ہو جائے گا۔ وہ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، خرچ ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو اللہ باقی من کل فانی، اللہ تعالیٰ ہی باقی ہے، باقی ہر چیز کو فنا ہے سامعین کرام۔ تو یہ عقل کا بھی تقاضا ہے سامعین کرام، میں آہستگی سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، یہ عقل کا تقاضا ہے کہ عقل یہ مانتی ہے کہ باقی کے ساتھ دل لگایا جائے، فانی سے دل ہٹا لیا جائے۔ فانی کو یہ فانی چیزیں جو ہیں یہ استعمال کے لیے ہیں، کیا؟ استعمال کے لیے ہیں، اس سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دنیا جو ہے وہ ایک جائے حاجت ہے ہماری، میں نے ایک دو درس پہلے بھی یہ بات کی تھی جائے حاجت کی۔ آپ مکان بنواتے ہیں اپنے لیے تو اس میں ہر کمرے کے ساتھ اٹیچ جائے حاجت ہوتی ہے۔ اب وہ جائے حاجت جو ہوتی ہے اس میں نہ تو آپ دل لگاتے ہیں، نہ اس میں آپ اپنا سوتے ہیں، وہاں رہتے نہیں آپ، بس وہ ایک جائے حاجت ہے، وہاں آپ مقصد براری کر کے واپس اپنی بیڈ روم میں آ جاتے ہیں مثال کے طور پہ۔ تو اسی طرح دنیا ہے، یہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ شاعر نے اچھے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، فرعون کو اللہ تعالیٰ نے غرق نہیں کر دیا، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے سامنے ہوا نا۔ تو یہ عبرت کا مقام ہے۔ اللہ ذات موجود ہے، وہ فاعل ہے، فعال لما یرید، جو چاہے کر سکتی ہے۔ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی لیکن اس نے نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے اسے غرق کر دیا۔ آج بھی مصر کے غالباً مصر کے میوزیم میں اس کی لاش عبرت کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج میں تمہارے بدن کو محفوظ کر لوں گا اور تمہیں عبرت بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے مقابلہ، ہم بھی سامعین کرام ایک اگر آپ غور کریں تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے۔ یہ بات میں بڑے ٹھنڈے دل سے، بڑی سوچ سمجھ سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ کیا ہوا ہے حقیقی طور پہ، یعنی اللہ تعالیٰ جو مالک کے کائنات ہے، ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو بادشاہ ہے حقیقی، اس کے احکامات سے اگر آپ روگردانی کریں گے تو یہ اعلان جنگ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ میں پاکستان میں رہ رہا ہوں، پاکستان سے یہ سب کچھ ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی ہے، تو اگر میں حکومت کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دوں تو کیا یہ تو پھر اعلان بغاوت ہے؟ یعنی اگر ملک کے قانون کو میں تسلیم نہ کروں، جو قانون بھی ہے، یعنی جو قانون ہے اللہ تعالیٰ یہ حکومت وقت کا، اگر میں اعلان کر دوں کہ نہیں، یا اعلان نہ کروں اور خلاف ورزی میں لگا رہوں، وہ تب بھی وہ تو بات ایک ہی ہے کہ آپ اعلانیہ نافرمانی کرتے ہیں یا عملی طور پہ نافرمانی کرتے ہیں، تو وہ تو بات ایک ہی ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ہم نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے سامنے کرام۔ اب وہ کیسے ہم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے تو وہ مقصد ہم اپنے زندگی کا مقصد بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ کون سی زبان ہے؟ یہ زبان حال ہے، ہم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں۔ ایک دیکھیں زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے۔ عملی طور پہ آپ ایک خواہش کا اظہار کریں، عملی طور پہ
مثال کے طور پہ ایک گونگا ہے، مالدار ہے، گونگا ہے، وہ اس کو موٹر چاہیے مثال کے طور پہ، لینا چاہتا ہے، وہ اپنے اس سے کہتا ہے، زبان سے بول نہیں سکتا، وہ کہتا ہے یعنی اشاروں کی زبان میں، کہ وہ اپنی اشاروں کہ بھئی مجھے وہاں لے چلو، گاڑی کی شو روم لے چلو، پھر اس سے وہ گاڑی کے شو روم میں دیکھتا ہے گاڑیاں وغیرہ، اور پھر وہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے لکھ کے دو، مینیجر سے کہتا ہے اس گاڑی کی خصوصیات میں مجھے لکھ کے دو، پھر قیمت لکھ کے دو، بتاؤ مجھے کیا قیمت ہے، وہ یہ ساری بات اب منہ بند ہے، وہ اشاروں کی زبان میں بول رہا ہے. تو ایک اشاروں کی زبان ہوتی ہے، اور ایک ظاہر ہے کہ منہ کی اندر جو زبان ہے، تو ہماری منہ کی زبان تو ہم نے بند کی ہوئی ہے. ہم اپنی زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یقیناً کہتے ہیں، لیکن جو ہمارے اشاروں کی زبان ہے، جو زبان حال جسے ہم کہتے ہیں، بہرحال ایک گونگوں کی زبان ہوتی ہے، ایک زبان حال وہ ہوتی ہے جو اپنے اعمال سے ہم کسی چیز کا اظہار کر رہے ہیں. تو ہم زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمیں اللہ مقصود نہیں ہے، ہمیں دنیا مقصود ہے، ظاہر دنیا مقصود ہے، بس میں اپنے حالات میں خوش ہوں، اے اللہ تعالی ہمیں رہنے دے، ہمیں نہ چھیڑے، بس میرے بیوی ہیں، بچے ہیں، میرا کاروبار چل رہا ہے، ہمیں نہ چھیڑے. اور یہ سامعین کرام، میں بھی آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں میرا درس، تو اکثر مجھے یوں لگتا ہے کہ میرے سامعین مجھے کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں تو اچھی ہیں، آپ کرتے تو ہیں، ہمیں اچھی بھی لگتی ہیں، لیکن یہ سننے کی حد تک ہیں، اس پہ ہم عمل نہیں کریں گے. بعض سامعین جو ہیں میرے، وہ اسی طرح کے ہیں، جو سنتے تو ہیں لیکن اس میری باتوں پہ، جو کہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، اللہ کی طرف دعوت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ کو اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ساری محبتیں اللہ کے لیے وقف کر دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں کریں گے ہم یہی زندگی گزارتے رہیں گے خواہشات نفس والی. تم جس راستے کی طرف ہمیں لے جا رہے ہو ہمیں وہ پسند نہیں ہے، ہمیں تو رہنے دو، اپنے حال پہ چھوڑو. وہ ایک گانا بھی تو تھا نا، وہ مجھے نہ چھیڑو ورنہ پچھتاؤ گے. بہرحال تو یہ صورتحال ہے. تو اس وقت ہم جو زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، تو نے جو یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھی ہیں یہی ہمیں پسند ہے، اس میں میری بیوی ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، اور یہ گھر ہے، میں بس ہم خوب آرام سے رہ رہے ہیں، اللہ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے، اور ہمیں نہ چھیڑو. تو زبان حال سے ہم نے، اگر آپ حقیقت کے الفاظ میری زبان سے کہلوانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے اعلانیہ جنگ شروع کر رکھی ہے. یعنی جس طرف اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہا ہے اس طرف جانے کے لیے ہم تیاری نہیں. وہ اللہ کو اپنا مقصود زندگی بنانے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. یہ اعلانیہ جنگ ہے سامعین کرام، میں آپ کو واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں. اب اللہ سے جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا یا فائدہ؟ بالکل نقصان ہوگا، فائدے کی کوئی صورتحال نہیں ہے سامعین کرام. حقیقت میں نتائج کے، دیکھیں ہم دنیا کی ظاہر زندگی ہمیں پیاری ہے، زندگی پیاری ہے، تو زندگی ہی کو ہم پسند کرتے ہیں، اور موت سے ہم کراہیت محسوس کرتے ہیں. موت سے ہم ڈرتے بھی ہیں، کراہیت محسوس کرتے ہیں. آپ دیکھیں نا، کتنا ایک آدمی آپ کے گھر میں مر جاتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے تو یہ تو خوشی کا ایک مقام ہے. موت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی طرف پہلا قدم ہے. قبر کیا ہے؟ آخرت کی منزلوں سے پہلی منزل کیا ہے؟ قبر، برزخی زندگی جو ہے، وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. تو موت تو حقیقت میں مومن کو پیاری ہوتی ہے. اقبال کہتے ہیں نا کہ باتو نشان مرد مومن بگویم، چون مرگایت خندہ بر لباش. اس طرح کوئی شعر ہے کہ کیا میں تمہیں مومن کی نشانی نہ بتاؤں؟ جب موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ پھیل جاتی ہے. خندہ بر لباش.
لیکن موت سے تو ہم کراہیت، آپ دیکھیں کسی میت کے گھر میں جائیں نا تو ایک افسردگی کا عالم ہوتا ہے. یہ تو مبارک لمحات ہیں مومن کے لیے. موت کا جو وہ ہے یہ مبارک لمحات ہیں، خوشی کے لمحات ہیں. الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، دوست کو دوست سے ملا دیتی ہے. اور یہ قرآن کا مضمون ہے سامنے کرام، میں نہیں کہہ رہا. یہودیوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، قل ان کان لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اللہ تعالیٰ پیغمبر سے پوچھوا رہا ہے اہل کتاب سے کہ بھئی ان کان لکم الدار الآخرۃ خالصۃ، اگر آخرت کا گھر خالص تمہارے لیے لوگوں کے علاوہ تو موت کی تمنا کرو تاکہ تم پہنچ جاؤ دار آخرت. فتمنوا الموت، موت کی آرزو کرو. ولن یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین، کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی. لو یعمر الف سنہ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے. وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور یہ مہلت اگر میں 1000 سال بھی کر دوں تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے. تو وہ یہ ہے نا کہ ہم تو دنیا کے طالب ہیں، طالبان دنیا ہیں، طالب مولا بننے کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے. اور باطل کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جو حاصل نہیں ہونے والی چیز اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ تو ختم ہو جانے گی. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ رہ جائے گا، وہ رہنے والی چیزیں ہیں. تو ہم نے سامعین کرام، اگر یہ آپ مجھے کہنے دیں تو ضرور میں کہوں گا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اعلان جنگ، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقصد کے خلاف ہم زندگی میں رہ رہے ہیں. یہ دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ کی جو مقاصد اس نے ہمارے لیے طے کی ہیں اس کے خلاف زندگی بسر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت کی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ہم دنیا کی کامیابی کے لیے متوجہ ہیں. الدنیا دار لمن لا دار لہ ومال لمن لا مال لہ، دنیا اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کا مال ہے جس کا کوئی مال نہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، لوگو دنیا تمہارے لیے ہے، اس کے پیچھے لیونے ہو کے نہ پھرو. دنیا بنائی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ تمام کی بھی، اور اس کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتوں، یہ ظاہری نعمتوں سے نوازتا ہے، نوازے جا رہا ہے. تو یہ تو مقصد ہے ہی نہیں سامعین کرام، لیکن ہم نے اس کو مقصد بنا کے اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. یہ انتہائی ایک خطرناک روش ہے، میں آپ کو بتا دوں، خطرناک روش ہے. اس کا نتیجہ سوائے خسران اور نقصان کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں لکھ کے دے دیا ہے ہمیں کہ دیکھو والعصر ان الانسان لفی خسر. میں تمہیں بتا دوں کہ دنیا جو ہے، زمانے کی قسم کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. کیوں؟ کہ اس نے جس مقصد کے لیے میں نے اس کو پیدا کیا ہے وہ اسے اپنا مقصد حیات بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے. نقصان کیا ہوگا؟ یعنی آپ ایک خسارے کا سودا کر لیں. دیکھیں دو قسم کے سودے ہیں، یا تو آپ ایک دنیا کا سودا کر لیں، اپنی کوششیں ساری دنیا کے لیے وقف کر دیں. ایک سودا یہ ہے، جیسے کہ آج ہم نے اپنی زندگی ظاہر کے لیے وقف کر دی ہے، دنیا کو دل میں بٹھا لیا ہے. دنیا کی آمد پہ ہم خوش ہوتے ہیں اور جامت پہ ہم خفا ہوتے ہیں. نقصان پہ ہم خفا ہوتے ہیں، رنجیدہ ہو جاتے ہیں. بڑا نقصان ہو گیا بھائی،
آتی ہے دنیا تو ہمارا چہرہ کھل اٹھتا ہے. دنیا اگر آتی ہے اور اچھا عہدہ ملتا ہے، کاروبار چمک جاتا ہے، ہمارا چہرہ کھلا کھلا رہتا ہے، کھلا کھلا. یہ علامت ہے کہ آپ دنیا کے بندے ہیں، آپ طالب دنیا ہیں. اگر ایسا ہے کہ دنیا کا جو فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے، جب بھی آپ کے عہدے میں ترقی ہو جاتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو بہت بڑی تنخواہ والی نوکری مل جاتی ہے، یا آپ کو کاروبار آپ جماتے ہی وہ چمک اٹھتا ہے، یا کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، تو پھر آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے. آج میں بڑا خوش ہوں. اوہ بڑے خوش ہو بھائی. تو اصل جو خوشی ہے نا، وہ تو من چاہا سودا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے. تو انسان تو یعنی اس کا تو مطلوب اللہ ہے، محبوب اللہ ہے، اور رضائے الہی اس کا نصب العین ہے. اگر اسے معلوم ہو جائے، اگر یہ اللہ تعالیٰ کے راستے پر چل پڑے اور اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دے، تو ظاہر ہے کہ اس کا رسپانس ہوگا. تو پھر اس کا دل بھی خوش ہو جائے گا، جسے قرآن میں اطمینان قلب کا نام دیا ہے. الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے. اور کیوں نہ ہو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی تو دلوں کو چین پڑتا ہے. اللہ. تو سامعین کرام، یہ ساری باتیں ہیں، اس پہ ذرا غور فکر سوچ سمجھ. اللہ تعالیٰ نے جو میں آپ کو سورہ عصر بتا رہا تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو انسان جو ہے، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت اعلان حالت جنگ میں ہیں. اللہ کے مقاصد کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ففروا الی اللہ، دوڑو میری طرف، اللہ کی طرف دوڑو. رسول ہمیں بلا رہا ہے، اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہے. قل ھذہ سبیلی انما ادعو الی اللہ. آپ کہہ دیجئے میرا مشن تو فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں. وداعیا الی اللہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے کہ بھئی چلو، تمہارا مقصود تو اللہ تعالیٰ ہے. تو ان پیغامات کے خلاف ہم حالت جنگ میں ہیں. سامنے کرام، اللہ تعالیٰ کے رسول کی جو دعوت ہے اس کے خلاف ہم حالت جنگ میں ہیں. ہم رسول کے دیے ہوئے مقاصد زندگی کو اپنا مقصد زندگی بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب نہیں ہے تو پھر حالت جنگ ہو گئی ہے، تو اور نقصان کا باعث بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بازی نہیں لے جا سکتا، نہ جیت سکتا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ نقصان ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سورہ عصر میں فرما رہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. بس وہ لوگ بچ گئے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ بچ گئے جو ایمان لے آئے، جو اپنے مقصد حیات پر جنہوں نے یقین کر لیا اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ابھی میں اس کی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن جو لوگ جنہوں نے اللہ کو مقصود حیات بنا لیا اور اس کے لیے انہوں نے کوشش کی، وہ نقصان سے بچ جائیں گے. باقی سارے لوگ نقصان میں ہیں. والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانہ گواہ ہے اس بات پہ کہ انسان نقصان میں جا رہا ہے. سامعین کرام، تو بہرحال سامعین کرام، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ باطل مقاصد کے لیے جینا کوئی جینا نہیں ہے، اور یہ وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے. اگر آپ دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی دی ہے، دنیا میں بھجوایا ہے، آپ کی روح کو ایک جسم دیا ہے اور اس کا ایک خاص مقصد ہے. باطل مقاصد کو آپ نے اگر اپنا مقصد بنا لیا یا خرچ ہو جانے والی چیز سے محبت شروع کر دی، تو پھر تو بہت برا ہوگا، بہت برا ہوگا. یعنی انجام کے لحاظ سے یہ بات بہت بری ہے، اور انجام جو ہے وہ خطرناک ہے. سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے منع فرمایا ہے.
اس سے باز آنے کی ہدایت کی ہے کہ تم باز آ جاؤ۔ بہرحال سامعین کرام، میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں اور اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ ثم اجتباہ، یہ قال اہبطا منہا جمیعا، کہ تم اترو، یہاں سے دونوں اترو، بعضکم لبعض عدو، بعض کا دشمن ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ کون کون انسان کا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ حق کا میدان بدر میں جنگ ہوئی تھی کہ نہیں تھی؟ میدان جنگ میں دونوں ایک دوسرے کے دشمن تھے کہ نہیں تھے؟ ایک دوسرے کی گردن مارنے کے لیے تیار۔ تو حق اور باطل، اہل حق اور باطل کے درمیان جنگ جو ہے وہ جاری ہے، اور وہ رہے گی جب تک انسان ہے، اور حق اور باطل کی جنگ جاری رہے گی۔ جب حق نہیں ہوگا تو باطل والے غالب ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں، آج دنیا میں باطل کا غلبہ ہے، یہود اور نصارہ کا غلبہ ہے، اور مسلمان جو ہے وہ اپنی منزل کو بھلا چکا ہے، اپنے مقصد کو بھلا چکا ہے اور ذلیل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ سامعین کرام، تو بہرحال یہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ شیطان اسی طرح بعضکم لبعض عدو میں بھی شیطان بھی آتا ہے کہ انسان اور شیطان، ظاہر ہے جو اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والے ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ شیطان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور شیطان بھی انہیں اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ تو دشمن، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ عدو کے الفاظ جو ہیں براہ راست بھی آئے ہیں شیطان کے لیے، ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اس سے دشمنی کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے، یعنی اس کے کہنے پر عمل نہ کرو۔ تو بہرحال فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے تمہیں ہدایت آئے گی۔ اب یہاں رک کے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جو ان آیات کے اندر جو مضمون کیا ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، ہدایت۔ اب یہ ہدایت کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور اگر آپ مجھے کہنے دیں تو بات یہ ہے کہ ہم نے ہدایت سے اعراض کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت۔ اب یہ ہدایت ہے کیا؟ نمبر ایک بات یہ نوٹ کر لیں، یہ ہدایت یعنی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا نام ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت کے دوسرے الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں وہ ایک دین کے ہیں، یعنی دین اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ہدایت کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں۔ تو ابھی وقت بھی میرے پاس تھوڑا ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ تو آج میں بیان کر لوں گا، کچھ پھر ہو سکتا ہے اگلے درس تک بات رہ جائے۔ تو پہلے تو یہ بات نوٹ کر لیں، جان لیں کہ ہدایت کیا ہے۔ آج ہم لوگ یعنی عبادت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ عبادت جو ہے ہم نے محدود کی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک، جبکہ یعنی ایسا بات نہیں ہے، یعنی دین محدود نہیں ہے یہ 5 بنا تک، یہ اسلام کا حصہ ہے، اسلام کی بنیاد ہے، لیکن یہ ٹوٹل اسلام نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اب یہ بات میرے خیال سے میں اس پہ مزید بات نہیں کر رہا، کیونکہ ابھی وقت اختتام پذیر ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اہبطا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ ترجمہ سنا دیجئے۔ قال اہبطا، کہا، اترو، اہبطا اترو، منہا یہاں اس مقام سے، جمیعاً تم سب، بعضکم لبعض عدو، بعض کے دشمن ہوں گے، فإما يأتينكم مني هدى،
بس میری طرف سے اگر تمہارے پاس ہدایات آئیں فمن اتبع ہدایا، جس نے ان ہدایات کا اتباع کیا، فلا یضل ولا یشقی، نہ وہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ سامعین اکرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. He said, go down from it altogether, some of you enemies of some others. But whenever guidance comes to you from me, whoever follows my guidance will not go astray nor suffer. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔